انہیں ضرور کنٹینر بھی دینے ہیں، حلوہ کہتے ہیں حلوہ بھی دیں گے. سن لو، آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو، انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے. اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد، بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی پہنچائیں گے، ہم آپ کے لیے لوگ بھی بھیج دیں گے. آپ دھرنا کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری. ٹیچر آپ کے سامنے ہے، کنٹینر ہم دیں گے آپ کو. جب یہ نہیں ہوگا تو it's a very big political blunder of Maulana Sahab. I am sure he will not do it. And I am sure if he does it, it will fail. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین، قیام 40 دن کا تحریک، تحصیل اور UC لیول تک 5000 علماء کرام سے مشاورت، رکاوٹ ڈالنے کی صورت، ملک بھر میں پہیہ جام کر دینے کی دھمکیاں، اور 27 اکتوبر کو ہی آزادی مارچ نکالنے پر بزد. علماء کے نمائندے کنونشن سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے. یہ شو کرائے گئے پتے ہیں، لیکن جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار مولانا کے پاس اصل پتے کیا ہیں، یہ پتے کی بات ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسکیم 1، اسکیم 2 اور پھر اسکیم 3 کیا ہوگی، سبھی اس سے لا علم. اور ظاہری مقصد تو حکومت کو گھر بھیجنا، مگر کہیں نظام کی کایا ہی اگر پلٹ گئی تو پھر اس کی رسپانسبلٹی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر حکومت گرانا ہی مقصد اولین ہے تو پھر حقیقی اپوزیشن نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کار خیر میں حصہ لینے سے کترا کیوں رہی ہیں؟ کل بلاول بھٹو اور اسفندیار ولی کی ملاقات میں بھی چارٹر آف ڈیمانڈز یہی رہا کہ فوج کی نگرانی کے بغیر نئے انتخابات کرائے جائیں. یاد رکھیے کہ یہی پیغام 2 ہفتے قبل جیل سے میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی تھا کہ جب حکومت گھر بھیجنے پر سبھی رضامند ہیں تو پھر سوال تو یہی ہے کہ خوف کیسا؟ الجھی گتھی شاید یہ کہ اشاروں کے بغیر تو یہاں خیر پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر حکومت مخالف غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا کس کی آشرواد پر؟ حقیقی اپوزیشن کو خوف یہی کہ سیاسی کزنز کے روایتی استعمال کے بعد کہیں آزادی مارچ بھی پرانے اسکرپٹ میں ترمیم شدہ اضافہ نہ ہو. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری نے اشاروں میں یہ اشارہ دیا کہ اشارے کا شک بھی ہوا تو مولانا سے حمایت واپس لے لیں گے. سیاسی شطرنج کی اس بساط پر اگر بعض ناقدین کے نزدیک مولانا کا کردار ایک پیادے کا، تو پھر فرضی کون ہے؟ اگر تجزیاتی اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو آرمی چیف تو برملا اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں. سوال یہ بھی کہ پھر پس پردہ قومی حکومت اور -1 کی افواہیں کیوں اور کیسی؟ حقیقی اپوزیشن کا دھرنے سے کھچاؤ اور اکیلے مولانا کو فتح کا گمان یوں بے سبب بھی نہیں. ہاں یہ سچ کہ سیاسی حالات کی اس سنگینی میں اگر مولانا کا رنگ جمانا خدشات کا سبب ہے تو یقین جانیے کہ آل پاکستان انجمن تاجران کی جو کال آئی ہے، ان کی جو خبر آئی ہے، اس رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے زیادہ کارگر ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم نے ماضی میں بھی ہمیشہ دیکھا ہے. اسی حوالے سے آج بات کریں گے. ویری شارٹ بریک وذ شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. خوش آمدید کہتے ہیں چودھری منظور صاحب کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، ترجمان بھی رہ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حلیم عادل شیخ صاحب ہیں. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں JUI فیس سے. ان سے آغاز کر لیتے ہیں. آج 2-3 کنونشن سے بھی خطاب کر کے مولانا نے اپنا پلان بتایا ہے پورا. بلیدی صاحب السلام علیکم. ملیدی صاحب فرمائیے گا کہ یہ تو بڑا لمبا چوڑا اور فول پروف پلان دکھائی دے رہا ہے بظاہر. بڑی علماء کرام سے مشاورت بھی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی صورت کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو ملک جام کر دینے کی بھی دھمکی دے دی گئی ہے. تو سر یہ انتظامات، یہ پورے ملک کو جو ہے جام کر دینا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اس نوبت تک بات آئے گی؟ اور اگر آ گئی تو کیا آپ میں اتنی قوت ہے کرانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے لیا لائن پر. یہ جو مولانا صاحب جو فرما رہے، یقیناً جمعیت علماء اسلام کا ملین مارچ، آزادی مارچ ایک جمہوری ہمارا حق ہے. اور یہ جس طرح عمران خان نے 4 مہینہ وہاں دھرنا دیا اور ان کے پاس افرادی قوت تو اتنی تھی کہ دن کے ٹائم تو 50 بندے نہیں تھے، رات کو اور طاہر قادری کے لوگوں کو بھی وہ سہارا لیتے تھے.
تو چونکہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ بھئی میں مولانا کو ٹی چوک بھی فراہم کروں گا اور کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری حق ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں پرامن ہوگا، کوئی اس میں ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بلیدی صاحب کوئکلی مجھے یہ بتائیے، آپ کو ابھی تک کسی نے یقین دہانی کرائی ہے دھرنے میں شامل ہونے کی آپ کے ساتھ؟ بالکل جی، یہ جو مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھی ہیں یا پیس پارٹی کے، تو چونکہ ابھی ملک کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم جو ہے نا اس عام لوگ جو مہنگائی کے سے پریشان ہیں اور مالی بحران اتنی زیادہ ہے، قرض پاکستان قرضدار ہے، تو تاجر پریشان ہیں، چیف آف اسٹاف تک چلے گئے، تو ایک سیکنڈ سر، یہ کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے جدھر حتمی فیصلہ ہونا ہے. بلاول بھی ابھی ایک دن قبل کہہ چکے ہیں کہ کئی اشاروں کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی گمان بھی ہمیں ہوا تو ہم پیچھے اپنے آپ کو کھینچ لیں گے. ورکرز بھی انہیں موبلائز نہیں کیے. ان کے جو دارالحکومت کے ان کی پارٹی کے ہیڈز ہیں، میری ان سے رابطے ہوئے ہیں، ان کو بھی کوئی احکامات نہیں ملے. تو کیا سٹیج تک محدود رہیں گے آپ کے ساتھ ان کی لیڈرشپ؟ دھرنوں کا تو برملا کسی نے نہیں اعلان کیا ساتھ حصہ بننے کا. آپ فرما رہی ہیں تو یہ تو بالکل ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی ساتھ ہے سر، دھرنے کے لیے بھی ساتھ ہے چودھری صاحب؟ بالکل ساتھ ہیں، کیونکہ وہ دھرنا تو کوئی سر اب آپ چودھری صاحب کو امبیرس کر رہے ہیں، ذرا ان کو موقع دیجئے بولنے کا. بلیدی صاحب یہ آزادی دینا ہے، اس حکومت سے جان چھڑانا ہے، تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ پورا پاکستان کا عوام ساتھ ہے. نہیں دیکھیں اس پہ دھرنے میں ساتھ ہے، فیصلہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی ہوئی ہے، پہلی بات یہ ہے دھرنے میں ساتھ ہے چودھری صاحب، یہ تو بتا دیں پہلے. میری گزارش سن لیں، میں اس سوال پہ آتا ہوں. پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ناجائز ہے. الیکشن پہ جو حلقہ کھل رہا ہے اس پہ بسم اللہ، پھر کترانا کیا، دھرنا بیٹھے، نااہل نالائق سارا کچھ ہے، بے وقوف سب کچھ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنے کے حوالے سے ہماری بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ ہم نے کسی دھرنے کو سپورٹ نہیں کیا. احتجاج ان کا حق ہے، اور اگر وہ احتجاج کریں تو پیپلز پارٹی ایک اپنا کیمپین لانچ کرنے جا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ ہم بھی پیرالل کر رہے ہوں گے، وہی ایشوز ہم بھی اٹھا رہے ہوں گے، مگر دھرنے میں نہیں بیٹھنا. بلیدی صاحب آپ نے سنا، یہ تو پتہ نہیں، یہ بڑی واضح موقف ہے پی ایم ایل پیپلز پارٹی کا کہ کسی بھی پچھلے 3 بڑے دھرنوں کو بھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. تو دھرنے میں تو بھارا ہی آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں. نون لیگ اپنا فیصلہ کل سنائے گی، وہ بھی میں سمجھنے سے ابھی قاصر ہوں. طارق فضل چودھری سمیت دیگر لیڈران جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں ابھی. ان کو تو پچھلے چند مہینے کیا ہفتوں کے اندر بھی کوئی احکامات ایسے نہیں آئے کہ تیاری کرو. کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے ادھر ہزاروں لاکھوں لوگ لے آنا، ان کو پھر کوارڈینیٹ کرنا ہے، ان کو بٹھانا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کو لیڈرشپ دینی ہے. سو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ بلیدی صاحب. ہاں جی اچھا، جو آپ نے مجھے سوال کیا، یقیناً تو میڈم یہ تو ہم خود ہی جمعیت علماء اسلام کے پاس اتنی افرادی قوت ہے کہ وہ 15 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں جمع کر سکتے ہیں، اور ہمارے لوگ مذہبی لوگ ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تھے، ہمیں نہ کوئی چندے کی ضرورت ہے نہ وہ اب یہ قوت مدارس کی ہے، چیلنج ہو رہا ہے. اور جو آپ چندے کی بات کر رہے ہیں سر، ادھر سے آپ کس طرح لوگوں کو روزانہ کھانا کون کھلائے گا؟ یہ خرچے کون؟ یہ تو کروڑوں کے اندر بل آ رہا ہے. 75 کروڑ روپے پر آپ کو دیگوں کا پڑے گا پر ڈے اگر آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانا. تبلیغی اجتماع والے جو راون میں اپنا پروگرام کرتے ہیں وہ کس طرح پورا کرتے ہیں؟ اپنی مدد آپ کے تھے. اچھا، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ڈونرز بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ اللہ کے نام پہ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کو بھی بڑے بڑے لوگ ڈونیٹ کریں گے؟ اللہ کے نام پر دینے والے بہت ہیں. دوسری بات ہے کہ جو ہمارے پیس پارٹی کے دوست نے کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبلیغی اجتماع سے تو وہ بھاگ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی مجبوری، اگر وہ نہیں آیا عوام ان کو مسترد کریں گے، کیونکہ یہ حکومت سے جان چھڑانا ہے. اچھا، اور عوام کو ملک صاحب اگر یہ مجبوری ہے جس طرح یہ کہتے ہیں، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی یہ مجبوری کس حد تک مجبوری ہے؟ اور اگر یہ مجبوری ہے اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ پورا کا پورا ان کا مقصد ہی حکومت کو گھر بھیجنا ہے، تو پھر کترانا کیسا؟ کھچے کیوں رہنا اس پورے؟ اس سے آپ کی آخری میٹنگ کے اندر بھی ہمیں اطلاعات ملی کہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ سر یا تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہم کنفیوز کیوں کر رہے ہیں لوگوں کو، یا ہاں کریں یا نہ کریں. شہباز شریف صاحب سے بات پورا مکالمہ ہوا جس کا جواب ان نے جو دیا وہ بھی ہم جانتے ہیں، مگر کل ہوپ فلی انشاءاللہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا. مگر کوئی آپشن نہیں ہے جس طرح بلیدی صاحب کہہ رہے ہیں؟
جی میرا آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں تو پارٹی میں، پارٹی کے باہر، میڈیا پہ، ہر جگہ پہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں، کیونکہ کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے اور وہ میٹنگ فیصلہ کرے گی. تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم پابند ہوں گے، لیکن اس فیصلے سے قبل اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں. دیکھیں ابھی اگر یہ دھرنے آرڈر آف دا ڈے ہو گئے، ایک حکومت چلتی کرنے عمران خان اپنا دھرنا لے کے اسلام آباد آئے اور اس ملک کے ساتھ کیا تماشا کیا. اور کل اگر ہم یہ حکومت بھیجنے کے لیے دھرنا لے کے جاتے ہیں، چاہے بہت بری حکومت ہے، گندی حکومت ہے، کم وقت میں اس نے معیشت برباد کر دی، ملک برباد کر دیا. میرے پروٹیسٹ کا رائٹ مجھے ہے. ہماری مولانا سے یہ درخواست تھی کہ اس کی موڈیلٹیز طے کر لیں. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، باقی جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کا عمل کریں. اور دو باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. ایک، کیونکہ ہم پہلے وکٹم ہیں اس ریلیجس اس پارٹ کے جو دھرنوں کی صورت میں آیا، تو ہم اس کی اگلی فیس دیکھ. ابھی بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا ہی ذکر ہو رہا ہے ہر بڑی میٹنگ کے اندر. تو آپ لوگ بہرحال میرے لاسٹ شو میں بھی جمعرات کو بھی یہ ببانگ دہل JUIFA کی دیکھیں، لیکن مہر اس میں میری ایک زاویہ اور بھی ہے. جی جی، ناموس رسالت اس میں ایک زاویہ اور بھی ہے. دیکھیں ابھی یہ تو ساری اسپیکولیشن ہے. موبلائزیشن کے ٹائم پہ جماعتیں اپنے اپنے انداز میں موبلائز کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ایک نریٹیو لے لیتی ہیں، اس پہ بات کرتی ہیں. عمران خان کا ٹیسٹ جو گورننس میں تھا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ گورننس میں ان کی جو کمٹمنٹ تھی، پبلک پلیجز تھیں، انہوں نے کتنی پوری کی. مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان خود ایک جملہ میں صرف آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ٹیسٹ اب عمران خان کو اور بھی آ گیا. ان کی پولیٹیکل پوزیشن یہ رہی ہے کہ میں ہر قسم کے پروٹیسٹ کو، چاہے وہ دھرنا ہو، چاہے وہ کنٹینر پہ چڑھ کے کوئی جلسہ کرنا ہو، چاہے اسلام آباد کو کسی نے لاک ڈاؤن کرنا ہو، یا میں اسے ویلکم کروں گا. میں اس کو ہر قسم کی سے وہ یہ کھانا وانا تو اب ان لوگوں کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر کو خود پرووائڈ کرنا چاہیے. یہ ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے. لیٹ سی اس کو وہ آنر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سر وہ نواز شریف کی طرح اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہہ دیں گے نا، جیسے چلے کہیں، پتہ لگتا ہے کیا کہتے ہیں. چلیں کہہ لیں، ایسا کہہ لیں. وہ بھی چلے ایک اور سکوئر ایکول ہو جائے گا. یہ ہے وہ ذرائع، یاد ہے آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ؟ نہیں دیکھیں، چلیں وہ پھر ایک اور سکوئر ایکول ہو جائے گا. کر لیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ لیں. اچھا. حلیم عادل شیخ صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج کی کہ اگر جھوٹے ثابت ہوئیں گے اب آپ، کیونکہ حلوہ کنٹینر 15 لاکھ باڑا صاحب نے کہا تھا کھانے کا، یہ سارے بیان و وعدے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کر چکی ہے. اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں رکاوٹیں بننے کی، اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں ان کے ایجنڈوں کے حوالے سے اور ان کو نوٹسز، قانونی کارروائی اور نوٹسز بھیجنے کی. تو سر یہ تو کال آف فیل میں کھلا تضاد ہے. اب آپ گھبرا رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مہر، ایک تو میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے محترم 3 ہمارے احباب جو ہیں ان کا ایک ہی ڈائریکشن ہے اور میں اکیلا ہوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نہ کال میں تضاد نہ فیل میں تضاد. کلیئر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد، جذبہ شہادت اور میدان جنگ، اس کو ذرا کلیئر کریں کہ یہ کس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. یہ خدا نہ خواستہ یہ جذبہ شہادت اور میدان جنگ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا تو پتہ چلے کہ کس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ اس انداز سے آ رہے ہیں. باقی حلوہ چاہیے ان کو، سوجی کا چاہیے، بیسن کا چاہیے، دیسی گھی میں چاہیے، انڈوں والا چاہیے، وہ سب پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو بتا دیں کہ یہ میدان جنگ، یہ جہاد، یہ جذبہ شہادت یہ کیا ہے. اور یہ مذہبی کارڈ، بات یہ کہ یہ سندھ کارڈ ہو، کوئی اور کارڈ ہو، پاکستان میں صرف ایک پاکستان کارڈ چل رہا ہوتا ہے. جب اس انداز سے آئیں گے کہ جی پورا ملک میدان جنگ ہوگا، تو دیکھیے یہ تو نیریٹو مودی کا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا ہے. یہ تو مولانا صاحب کا تو نہیں ہے. یہ مجھے بات بتائیے، یہی بات آج بلاول نے بھی کی کہ مذہب اور غداری کے جو پتے اور سرٹیفکیٹ ہم بانٹتے ہیں، ہم کب رکیں گے سر؟ وہ یہ بات ان کی بڑی، ویسے میں کہتی ہوں کہ کہتے ہیں نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ آپ لوگ بڑے نہیں سمجھ سکے. وہ بچہ آپ کو بار سمجھا رہا ہے، ایک چیئر پرسن ہو کے پارٹی کا، کوئی سمجھنے سے قاصر ہے. کبھی غدار کہتے ہیں، کبھی
نہیں میں کہہ رہا ہوں نیریٹو کس کا ہے کہ جی پورا ملک میدان جنگ ہوگا، باقی جو آپ نہیں ہے مولانا کا ہے، جسٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. بات یہ ہے کہ یہ سانجے کی ہانڈی ہے، یہ ڈی چوک کے چوراہے پہ پھٹے گی، یہ سانجے کی یہ بیل مڈے نہیں چڑھنی. وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب آزادی مارچ بالکل ٹھیک نام ہے، مطلب اس میں غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. یہ آزادی مارچ ہے ان لوگوں کے لیے جو گرفتار ہے، یہ ان کے لیے فائنینس کیا گیا ہے. بالکل نہیں آئیں گے، نہ نون لیگ آگے بڑھے گی نہ پیپلز پارٹی آئے گی، کوئی نظر نہیں آئے گا. انہوں نے فائنینس کر دیا ہے، آؤٹ سورس کر دیا ہے. یہ آزادی مارچ یہ کس چیز کی آزادی ہے؟ ملک آزاد کرنا ہے. انہوں نے اپنے ان لوگوں کو آزاد کرانا ہے جو وداؤٹ پلی بارگین آزاد ہونا چاہتے ہیں. آزادی مارچ میں وہ متوسط طبقہ بھی شامل ہو جائے، اور انجمن تاجران نے بھی کہہ دیا ہم بھی شامل ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب مذہب یا مدارس اور بازار جمع ہو جائے تو 77 آپ کو بھولا نہیں ہوگا. اب وہ الگ چودھری صاحب سے پوچھوں گی کہ کہیں ہائی جیک نہ ہو جائے جس طرح 77 میں ہوئی تھی، وہ ان کا ٹاپک ہے. مگر آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ خوف کیا ہے. میں کلیئر کر دوں، 77 میں 9 ستارے تھے، اس میں تو جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. اس میں مولانا طارق جمیل یہ تبلیغی اجتماع کی بات کی. جید علماء کرام وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو بات کی ہے، مولانا صاحب 10 سال میں کشمیر کمیٹی میں ہوتے ہوئے کشمیر کوز کو اجاگر نہیں کر سکے، تمام مسلم اسلاموفوبیا پہ بات نہیں کر سکے. مولانا طارق جمیل جیسے بہت سارے علماء کرام جو ہے، تو 77 کو 9 ستارہ اور ایک چاند، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کے ستارے کہاں اور چاند کہاں، اس کو چھوڑ دیجئے. 77 کہاں، 2019 کہاں. ایک صاحب نکل آئے، ملک کو چیلنج کر رہے ہیں، فائنینس میں کہیں اور سے ہو رہا ہے، چندے اکٹھے کر رہے ہیں، عجیب و غریب. اور دوسری بات میں عرض کروں آپ سے، مولانا صاحب کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا، مارچ کرنا، لیکن یہ جو مدارس کے بچے، جو ہمارے بچے ہیں، اس قوم کے بچے ہیں، ان کو جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آنا زبردستی الاؤ نہیں کریں گے ہم. باقی آئیں، اپنے سپورٹرز کو لائیں، اپنے ووٹرز کو لائیں، قوم کو نکالیں، عوام کو نکالیں، لوگوں کو کچھ دے تو صحیح. کیا دے رہے ہیں؟ کیا لینے کیا آ رہے ہیں؟ پہلے انہیں بتانا چاہیے کہ یہ لینے کیا آ رہے ہیں، یہ کیا غلط ہو رہا ہے، کس چیز کے خلاف ان کا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آزادی مارچ ہے. مقصد اولی ایک ہی ہے حکومت کو گھر بھیجنا، جس کے اوپر ہم سب اٹکے ہوئے ہیں کہ اس کار خیر میں پھر کیوں نہیں آپ لوگ شامل ہوتے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. مگر وہ نہیں سمجھ اینی وے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. شیخ صاحب میں چاہوں گی چودھری صاحب اس کو ایڈریس کریں، بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں 77 اور 2019 میں بڑا فرق ہے. سر آپ کا سیاسی تجزیہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے چیزیں جو ہے نا وہ چونکہ ان کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہے پی ٹی آئی کا. ہم نے بھی آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری صاحب بالکل یاد ہے، اور میں اس 6 رکنی کمیٹی کا ممبر تھا. ہم نے کیسے اس کو کیسے ہم نے ڈیل کیا تھا. تو ان کا تو ٹیمپرامنٹ ہی وہ الگ بات ہے. مجھے ایک بات بتائے، کچا کھلاڑی نہیں ہے مولانا، سب کو پتہ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اور مولانا کی جو پریپریشن ہے، اس میں اگر کوئی کلیش ہوا جس کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں دن بدن، جو ان کی گیدڑ بھبکیاں ہیں، جو وہ آگے سے رسپونڈ جس طرح سے کر رہے ہیں، اس سے کہیں کوئی بلڈ شیڈ نہ ہو جائے یہاں پہ، جس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ہوتا ہے تو پورا سسٹم ایٹ سٹیک ہوگا. سو اس لیے اس حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک تو اپنا حوصلہ چھوڑ رہے ہیں، ابھی سے چھوڑ رہے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے اگر جب وہ موو کریں گے. تو مثلا جو ہماری ہے، ہم دھرنے پہ چیزیں صرف بلیک اینڈ وائٹ پالیٹکس میں نہیں ہوتی، یا ادھر ایسا نہیں ہوتا. آپ کی اپنی پوزیشنیں ہوتی. ہم اگر ایسی پوزیشن، ہم ایک علیحدہ پارٹی، ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہر ایشو پہ ایک نقطہ نظر، اکانومی پہ اپنا نقطہ نظر ہے، مذہب پہ اپنا نقطہ نظر ہے سارا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پولیٹیکل سپورٹ کریں گے. جو پولیٹیکل پوائنٹس ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، زراعت ختم ہو گئی ہے، بزنس مین بالکل برباد ہو گیا ہے، دکاندار رو رہا ہے، ملازم رو رہا ہے. یہ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہے مہنگائی کا. ابھی جو گیلپ سروے آیا 89% لوگوں نے کہا کہ ہم تو مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہے سر؟ میری گزارش سن لیں، حکومت سے میری گزارش سن لیں، حکومت کا خاتمہ. ہاں تو ہم اپنا کر رہے ہیں نا جی، ہم اپنا شروع کریں گے. جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا کو کیا کہے گی، ہم اگر دھرنے کو جائز سمجھتے تو ہم جمپ کر کے آ جاتے. ہم دھرنے کو درست نہیں سمجھتے، احتجاج ان کا حق ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جو سکھر سے مولانا سن رہے ہیں کہ اگر قیادت کرتے ہیں، اگر سکھر سے قیادت کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کو گرفتار نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی بالکل ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی.
تو ان کا رائٹ ہے, رائٹ ٹو پروٹیسٹ ان کا ہے. لیکن اگر وہ یہاں پہ دھرنے میں آتے ہیں تو ہم بالکل نہیں. لیکن ہم پیپلز پارٹی اگلے چند دنوں میں آپ کو لگتا ہے یہ باتیں فائن جو پھیل رہی ہیں, اریسٹ کا خدشہ از ویری ریئل؟ جی, اریسٹ کا خدشہ بہت ریئل ہے. کس کا اریسٹ ہو سکتے ہیں مولانا صاحب؟ نہیں, ہم اگر وہ وہاں سے آپ کی طرف سے نہیں, مگر ادھر آپ کو لگتا ہے کہ جی بالکل. یہ سنا ہے آج دورانی صاحب کو نیب کا نوٹس سرو ہو گیا, کام تو شروع ہو گیا. تو وہ بھی واپس اگر 15,000 بندے کی وردیاں پہنا کر وہ 15 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو پشاور میں مارچ کرتے ہیں گارڈز کا یونیفارمز کے ساتھ, تو پھر وہ بھی واپس تیاری پہ آ رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جو ایشوز ہیں ان پہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بالکل وہ ان کا رائٹ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت نوبت ثالثی تک تو آئے گی, اگر کہیں نہ کہیں تو نیگوشیٹ کرنے سے حکومت سے کریں گے یا پھر فوج سے ہی ثالثی ہوگی؟ نہیں, وہ تو جنہوں نے کرنا ہے پہلے تو کس کو ثالث کوئی مانتا ہے. دیکھو نا, یہ ثالثی جو ہوتی ہے وہ دونوں فریقین جس کو ثالث مانیں گے وہی ثالثی کرائے گا نا. کیوں ملک صاحب ثالث کون کسے مانتا ہے؟ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا تو ہم ڈھول بجاتے ہوئے گھر آ گئے تھے, دوبارہ گئے تو اس نے کہا دونوں فریق کہیں گے. کون ہے ادھر سر, ادھر کو ٹرمپ کون ہے؟ دیکھیں مہر, میں تو ان اینی کیس اپنی اس پوزیشن سے کم وٹ میں ہمارا تو ایک ہی نقطہ نظر ہے. اگر آج آپ نے یہ جو رواج تحریک انصاف نے ڈالا تھا اس کو ریت کے طور پہ اپنا لیا تو پھر اللہ حافظ ہے. اس حکومت کو جانے یہ طے ہے کس نے جانے. مولانا کے ساتھ ہماری یہی درخواست تھی کہ آپ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں, اور اگر وہ باتیں جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر سے یہ عنصر بیچ میں سے نکل جاتے ہیں جس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل تحریک انصاف نے اپنائی تھیں لیکن میرے ملک کے لیے وہ کسی صورت درست نہیں ہے. اگر حکومتوں کو جتھوں راجوں کے تحت ہی بھیجنا ہے. میں آپ کی یہ بات سمجھ گئی سر. موو فارورڈ ناؤ, ٹیل می سم تھنگ کہ who is in a position to arbitrate اگر معاملات اور مزید خراب ہو جاتے ہیں. آپ کی ذاتی ریڈنگ اس کے اوپر کیا ہے سر؟ کچے کھلاڑی تو نہیں ہے مولانا صاحب. ڈو یو ریئلی بلیو کہ وداؤٹ اینی انڈرسٹینڈنگ, بیکنگ اور اینی گارنٹیز وہ ادھر آ رہے ہیں؟ نہیں, مولانا کا اس دفعہ کا جو موقف ہے وہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مولانا کسی ایسے اشارے پر جیسے اشارے پر تحریک انصاف چلی تھی ایسے اشارے پر چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مولانا اپنی پولیٹیکل وٹ اور وزڈم پہ چل رہے ہیں. مولانا پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں. مولانا کسی یو فیل یہ جینوئن ایک اپوزیشن کی وہ ہے, ایک جینوئن کاوش ہے کہ بھئی یہ ان کو اکھاڑ کے نکال کے کہا جائے, جس کے اندر بہرحال جو ریئل اپوزیشن ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے, مگر مولانا صاحب کو فتح کا اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کا کہیں ابورشن نہ ہو جائے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ تفصیل سے بات ہو. اسی لیے سر ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو کیسے ہوگا سر؟ یا تو پرائم منسٹر تحلیل کر دے اسمبلیاں, یا تو پھر آپ ان ہاؤس چینج لے آئیں. یہ دونوں صورتوں کے اندر بائی دی وے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اگر میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ عوامی رائے کسی چیز کی حامل ہوتی ہے اور پبلک پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشنز گورنمنٹس کو شیک کرتے ہیں تو then I shouldn't be looking for an arbitrator. بلیتی صاحب, جو 126 دن کے اندر عمران خان نہیں کچھ ہلا سکے, اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کس طرح ایک میڈیا سویٹ ہارٹ بنے ہوئے تھے, تب 24 آورز کوریج اور ٹرانسمیشنز 126 دن جاری رہی ہیں. پریشر جو ہے وہ الٹیمیٹ قسم کا تھا. اگر وہ نہ کچھ کر سکے, وہ جو ہے کامیاب نہ ہو سکا, اور تب تو ایلیجڈلی کہا جاتا ہے کہ چلے ادارے بھی ان کی پوش پناہی کر رہے تھے, تو آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ اتنا کیوں سٹرونگ گمان ہے فتح کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس پارٹی اور نون کے دوست ہیں, تو اگر پورے ملک کے عوام چاہتا ہے کہ اس حکومت سے ہم جان چھڑا دیں, آزاد ہو جائیں, اس کو ابھی کوئی حق نہیں ہے کہ حکومت کرے کیونکہ حالات چلتے خراب ہیں, لوگ خودکشی پر تیار ہیں. اگر یہ لیڈرشپ یہ اپنا مجبوری ظاہر کر کے کہ مجھے شاید آگے کوئی مسئلہ ہے تو لے کے عوام اس پارٹی اور نون ہمارے ساتھ دے گی. دوسری جو آپ نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کو کچھ حاصل نہیں ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور اس وقت میں بڑا فرق ہے, اور ہم عوام اتنا بیزار ہے
کہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی لیڈ کرے, کوئی سر لیڈر فرق ایک سامنے ہے, آئے. جو کل کو اندر تھے 126 دن, جو پارلیمان میں تگڑے 126 دن اندر بیٹھے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی, JUIF, PMLN, وہ سارے باہر سڑک پہ ہوں گے, اور جو تب اکیلا باہر تھا وہ اندر اکیلا ہی ہے, ابھی بھی 4 ووٹوں کی مار ہے. صرف فرق اتنا ہے, سواپ ہوئی ہیں جگہ سر, اور کوئی فرق نہیں ہوگا. جی جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارچ انتہائی ایک پرام طریقے سے ہم کریں گے. اگر انہوں نے مزاحمت کی اور کوئی گڑبڑ کی, جیسا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں, اگر یہ بزدل نہ ہوتے تو وہ کہتے تھے موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے سر, مگر بلاول صاحب کو ابھی بھی خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اشارے نہ مل رہے ہوں. بلاول صاحب نے کیوں کہا کہ اگر اشاروں کا اشارہ بھی ملا تو حمایت ختم کر دوں گا؟ دیکھیے میں ایک بات کروں, وہ میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا وہاں پہ عدالت کے باہر, ان سے ایک سوال ہوا کہ اگر یہ کوئی اشارہ ہوا, اب اگر مگر کے سوالوں کے ویسے تو ہونے ہی نہیں چاہیے, لیکن انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے, کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی کسی کو بھی کوئی اشارہ ہوا تو یا ہوگا یا ہوئے کسی بھی جماعت کو تو ہم اس کے ساتھ نہیں چلے گا. اچھا, یہ اسپیسیفکلی مولانا صاحب کے حوالے سے نہیں کہا. اور سر کیا بات ہے, ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ برملا اپنا وزن جو ہے حکومت کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, ڈسٹربنس نہ ہو سسٹم کو. تاجروں کو بھی ہیڈز جو ملے بزنس مین ان کو بھی منع کیا, پھر بھی یہ -1 کی افواہیں اور ان ہاؤس چینج کی ذکر کیوں ہو رہا ہے ایک وقفے کے بعد؟ واپس آنے کا شکریہ. چودھری صاحب بتائیے گا کہ جب برملا حکومتی پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا, چیف نے بھی کہا ہے کہ کنٹینیوٹی کو سپورٹ کرنا ہے, کیوں پھر -1 کا ذکر ہو رہا ہے اور ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی ہے؟ اور دیکھیں دو بنیادی ہوتی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بڑا آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ حکومت 5 سال رہے گی. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ لوگوں کا کام ہے, یا ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں جو کھڑی ہیں. فرض کر لیں جو سب سے پہلا جب نیچے سے پریشر بنتا ہے تو سب سے پہلا کیا ہوتا ہے, اوپر سے رولنگ ایلیٹ جو ہوتی ہے, جب اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو کھڑی اتحادی جماعتوں کے سر مانگے تانگے کی حکومت ہے. جب انہوں نے سلیکٹ ہی انہوں نے کیا تو کیوں گارنٹی نہ دیں؟ نہیں, ان کا یہ کام نہیں, ان کا یہ کام نہیں ہے. مطلب ایون دین ان کا یہ کام نہیں, یہ کام لوگوں کا ہے. لوگ کس کو رکھنا چاہتے ہیں, کس کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ نیچے سے پریشر میں, مثلا MQM کھڑی ہے ساتھ, کیو لیگ کھڑی ہے, بلوچستان سے جو ہے وہ کھڑے ہیں, مینگل صاحب کھڑے ہیں, وہ پتہ نہیں کدھر گم ہو گئے ہیں, جو تھے وہ PTI میں ہی گم ہو گئے ہیں, وہ صوبہ محاذ والے جو تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے, اور خود آوازیں جو اندر سے بیک بینچز کی آنی شروع ہو گئی ہیں اوپن میٹنگوں کے اندر, جو ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ, اس میں تو باقاعدہ ٹرین چل پڑی تھی, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. تو وہ آپ کو زیادہ ریلسٹک سیناریو کیا لگ رہا ہے, -1 ان ہاؤس چینج یا پھر نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ نہ امیجیٹلی, مجھے جو لگ رہا ہے, مجھے زیادہ خطرہ لگ رہا ہے سسٹم کو. اللہ خیر کرے. آپ حلیم عادل شیخ صاحب, سسٹم کو خطرہ لگ رہا ہے, اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں چودھری صاحب, بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے ہماری سیاست. یا مولانا صاحب پیچھے ہٹ جائیں, یا مولانا, وہ تو ہوتے نہیں, آپ وہ تو اگر ہوتے تو پھر آپ ایسی ہی کاوش کا حصہ ہی کیوں بنے؟ آپ نے اپنی قیادت کو دیکھیں نا, ہم اس لیے یا آپ بھی دیکھنا چاہ رہے بندہ کتنا اکٹھا ہوتا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے. ہم دیکھیں, ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہے, ہم کیسے کہیں کہ پچھلے دھرنے غلط تھے اور یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مگر یعنی کہ لیکن دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج ان کا پرابلم کیا ہے. ہم کتنے لوگ تھے جب زرداری صاحب کی ڈیٹ پہ گئے تھے, اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ بالکل. سو ان کا مزاج کچھ اور ہے, یہ ایک فاشسٹ نقطہ نظر کے. جی شیخ صاحب, اور یہ اپنے لیے چیزیں خراب کریں. میں جی میں چوئی صاحب سے ذکر کرتا ہوں, ان کی آخری بات سے ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم کتنے لوگ گئے تھے جو یہ فاشسٹ حکومت ہے. تو میں آپ لوگ چینل پہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی نرسز کو CM ہاؤس کے سامنے جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی چادریں واٹر کینن سے دور جا رہی ہوتی ہیں, کبھی ٹیچرز کو مات پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی وکیلوں کو مات پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی ڈاکٹرز کو مات پڑ رہی ہوتی ہے. یہ میں
میں اچھی سندھ بہت مہربانی آپ ذرا سمجھائیے اپنی سندھ گورنمنٹ والوں کو کہ برداشت رکھیں. لگتا ہے کہ مطلب قریب جاتے کیا کیا نہیں دیکھا آپ نے. نرسز کو آپ نے پٹتے ہوئے دیکھا, ٹیچرز کو, ہماری بہنوں کو پٹتے ہوئے دیکھا. کیا یہ فاشسٹ حکومت نہیں ہے؟ اور میں چوئی صاحب سے ذکر کروں گا کہ چوئی صاحب یہ بتائیے, اس پہ فوکس کریں. ڈو یو تھنک سسٹم کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ کرے. کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں جو انہوں نے بات کی ہمارے محترم نے کہ جی تبلیغی اجتماع میں پیسے آئے, یہاں تبلیغی اجتماع میں نہیں جا رہے لوگ. کوئی مذہبی لوگ آج پاکستان میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب UN کی تقریر کے بعد اپنے مذہبی طبقے میں مقبول ترین لیڈر کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے ان کو. دوسری بات اگر ایک اور اینگل پہ آتا ہے, 2014 کی ایک تقریر یاد کیجئے. پاپولیرٹی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بہت تھی نا, 2/3 میجورٹی تھی اس کے پاس. قومی اسمبلی کی ایک تقریر کو یاد کیجئے, مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ آئینی اعتبار سے آنسو گیس اور پتہ نہیں ڈنڈے استعمال ہو سکتے ہیں, اور کسی جتھے کو اسلام آباد میں نہ آنے دو, ان کو اسلام آباد سے باہر نکال کے پھینکو. وہ مولانا قبلہ دکھایا ہوا بھی ہے, وہ سوٹ کے 5000 بندے اب یہ فیصلہ کریں گے پھر الیکشنز کروانا چھوڑ دو اگر لوگ آئیں گے. یہ بات ان سے ہم پوچھ بھی چکے ہیں, اس کا جواب نہیں ہے بہرحال. مگر اب یہ کیا کریں سر, یہ وشس سائیکل ہے. اس کی پہل آپ لوگوں نے کی, اب بھگتیں. چاہے ریلیجس کارڈ ہو, آپ لوگوں نے پورا بھرپور کردار ادا کیا. چاہیے دھرنا سیاست ہو, آپ لوگوں نے پہل ڈالی کہ استعفے مانگو سڑکوں پہ آ کے. میں آپ سے عرض کروں گا, میری بات پوری کر. اس وقت مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی ان سب کو جتھے والوں کو اٹھا کے, ہم اب بھی کہتے ہیں مولانا صاحب آئے, ویلکم کرتے ہیں, لیکن جس انداز سے جو تھریٹس وہ دے رہے ہیں, جس انداز سے ہمیں شک ہے کہ مدارس کے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں, جس انداز سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی کو چھڑانے کی تحریک چل رہی ہے. کس چیز کی آزادی؟ نا ہمیں پروف کر دیں. محترم ہمارے مولانا صاحب بھی موجود ہیں, بریدی صاحب یا شاید تشریف فرمائے, مجھے بتائیں کہ آزادی کس سے چاہیے آپ کو؟ آزادی چاہیے ان لیڈروں کو جیلوں سے جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ لوگ ڈورے ہلا رہے ہیں. میں کوئی نہ سسٹم کو خطرہ ہے نہ کسی اور چیز کو خطرہ ہے. ان کی پولیٹیکل, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست کو خطرہ ہے. سب بے نقاب ہو جائیں گے, پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. عام آدمی کو تو کہیں خطرہ نہیں فیل ہو رہا. ملک احمد خان صاحب, آپ کو لگتا ہے جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نہ کرے تھنگس کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول فاسٹ. آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب بھی بڑے پولیٹیکلی فلیکسیبل آدمی نہیں ہے ڈپلومیٹکلی. مولانا صاحب کی بھی ضد ایسی ہے کہ کسی کو ساتھ نہ لے کے بھی چلے تو اب وہ کہتے ہیں کہ بس جانا ہے, پہنچنا ہے, اور اسی تاریخ پہ اور اسی طریقے سے جو میں چاہتا ہوں, ایون ایٹ دا کاسٹ کے دیگر اپوزیشن پارٹیز کو ایلینیٹ کر دیا جائے. یہ دو بڑے انفلیکسیبل شخصیات آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ چودھری صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ دس کوڈ بی اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر؟ بالکل مہر, میں تو اس خدشے کا اظہار جو چودھری صاحب کر رہے ہیں, اس تصادم کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر کیا مولانا کو آفر کر دیا جائے گا آپ آئیں اور حکومت میں بیٹھیں؟ اور اگر یہ جو ہیں اپنا تحریک انصاف والے, یہ کس حیثیت میں بالفرض ان کو جتنی مرضی انڈورسمنٹ ملتی رہے کہ ان کی حکومت 5 سال چلے گی, چاہے وہ جتنی دفعہ کہی جائے بات, لیکن ان سے اگر انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتی, ان سے اگر اکانومی رائٹ ٹریک پہ واپس نہیں چڑھتی, تو کیا ہوگا پھر؟ جو اضطراب ہے لوگوں میں وہ ختم ہو جائے گا. اگر یہ تصادم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سسٹم کو خطرہ ہے. دس از ریٹن آن دا وال. یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے. اور اگر حکومت لیکن ایک مہر ملک صاحب, آپ سے بھی اجازت کے ساتھ دیکھیں, اگر یہ کوئی زیادتی کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا راستہ رہ جائے؟ نہیں دیکھیں, بات جو ہم ابھی تک ایک پوزیشنیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی لے کر بیٹھے ہیں, جی کیا کس صورت میں زیادتی کرتے ہیں؟ اگر کوئی بندے ادھر کوئی ان کو زبردستی روکتے ہیں, کوئی بندے مر جاتے ہیں, تو باقی پولیٹیکل پارٹی, جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس بھی راستے مسدود ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں تک یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کسی کو چھڑانا ہے تو ہم تو چھلانگ لگا کر اس میں چلے جاتے ہیں. یہ تو آرگومنٹ بیک ہی نہیں رہا ان کا. ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے دیکھے بھگتے ہوئے. 77 میں ہمارے ساتھ یہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا 1990 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 6 اگست 1990 کو گرائی گئی. اس سے پہلے قاضی صاحب دھرنا لے کر آئے تھے چند دن پہلے, اور چند دن کے اندر پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا. ہماری جو چیزیں ہیں ہم نے تو بہت دیکھی ہوئی, بھگتی ہوئی. اور اس میں چوئی صاحب یہ بھی, اور یہ بھی میں کہوں آپ سے, خود اپنی یہ فیصلہ حکومتیں, اور یہ فیصلہ بھی حکومت نے خود کرنا ہے کہ حکومت نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا.
یہ فیصلہ خود کرنا ہے سر، مگر یہی امید ہے نا کہ اتنا صبر و تحمل اور اتنی فورسائٹ ہو پولیٹیکل ٹو گو along and to know how to handle it. ایک مس مینجمنٹ اور ایک غلط سٹیپ جو ہے اٹ could be potentially disastrous. صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب. ہم تو کھانا بھی بھجواتے رہے مولانا طاہر القادری کے. مجھے یاد ہے سر، ہم نے ڈاکٹرز بھجوائے تھے. آپ سب جب گئے پہلی دفعہ وقت قاہرہ صاحب تھے، آپ سارے موجود تھے. اس سے پہلے رات کو روز ہم پلان کرتے تھے، کھانا بھجواتے تھے. مثلا آج میئر کی طرف سے کھانا چلا گیا، اناؤنسمنٹ آپ کی ہوتی تھی. پھر یہ تھا کہ ہم ڈاکٹرز بھیجے تھے، بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے. مجھے سب سے پہلے خبر آئی کہ پمس میں اور پولی کلینک میں بچے بہت جا رہے ہیں. ہم نے ڈاکٹروں کی ٹیم بنا کر دھرنے کے اندر بھیج دی کہ یہی والا سلوک کیا جائے اور یہی ہاتھ بڑھایا جائے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، صرف اتنا بتانا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن سسپینڈ کر دی، جو چلے بہترین بات ہے، نو پرابلم. مگر مجھے تعجب اس بات پہ ہوا کہ آج صادق صاحب ایز اسپیکر آج بھی ان کی پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. 3 چیف جسٹسز آئے اور چلے گئے، 4 سال گزر چکے ہیں. تو انصاف جو ہے وہ بالکل ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے اور اتنا تیز بھی ہونا چاہیے اور یکساں سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کا دنوں کے اندر انصاف ہو جائے اور کسی کے لیے 4 سال 3 چیف جسٹسز آئے گئے بیٹھے رہے اور وہ ابھی تک پٹیشن پینڈنگ ہے. الحمدللہ الیکشنز آئے گئے چلے گئے، اسمبلیاں بن گئی نہیں. سو یہ اس بات پہ مجھے بڑا تعجب ہوا. That's anyway, that's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.